الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون وقال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بزرگان محترم، ایمان کے شعبوں کا بیان الحمدللہ چل رہا ہے۔ 45 شعبے بیان ہو چکے ہیں۔ ایمان کا 46واں شعبہ ہے نیکی پر خوش ہونا اور گناہ پر غم زدہ ہونا۔ یہ ایمان کا 46واں شعبہ ہے کہ جب مومن نیکی کرتا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے، اور جب گناہ ہو جائے تو اسے غم ہوتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مومن۔ ایمان کی علامت گویا اسی کو فرمایا۔ ایمان کی علامت یہی بتلائی گئی کہ جب تم نیکی کرو تو تمہیں خوشی ہو، اور جب برائی کرو تو تمہیں غم ہو۔ نیکی یہ ایمان کی علامت ہے کہ جب آدمی نیک کام کرتا ہے ایمان والا تو اسے خوشی ہوتی ہے، اندر سے ایک خوشی کی لہر، اور وہ اسے سعادت سمجھتا ہے۔ نیکی کرنے میں جو مشقت آتی ہے اسے خوشی سے برداشت کرتا ہے اور اسے اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے۔ لیکن جب گناہ ہوتا ہے تو اسے غم ہوتا ہے، اس کا دل روتا ہے، دل غمگین ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اللہم اجعلنی من الذین اذا احسنوا استبشروا واذا اساؤوا استغفروا، کہ اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے کہ جب وہ اچھا کام کرتے ہیں تو اس سے خوش ہو جاتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں تو اس سے انہیں خوشی ملتی ہے، خوشی حاصل ہوتی ہے، اور جب وہ برا کام کرتے ہیں تو استغفار کرتے ہیں۔ اب بتائیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری کائنات کے سردار ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس جن کا سب سے بڑا مقام ہے، جو پاک صاف ستھرے ہیں، معصوم ہیں، لیکن وہ یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے کہ جب وہ نیک کام کرتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، اور جب ان سے کوئی برائی ہوتی ہے تو وہ غم زدہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ایمان کی ایک شاخ اور ایمان کا ایک شعبہ یہ ہے کہ آدمی جب نیک کام کرے تو اسے خوشی ہو، اور جب برا کام کرے تو اسے غم زدہ ہو۔ اگر یہ چیز نہیں ہے تو سمجھیے ایمان بہت ہی زیادہ کمزور ہو چکا ہے۔ آج دیکھیں کہ کتنا عجیب معاملہ چل رہا ہے، نیکی کر کے کوئی زیادہ خوشی نہیں ہو رہی، برائی کر کے انسان فخر کر رہا ہے۔ کتنے مسلمان جو برائی کو فخر سے بیان کرتے ہیں، برائی پر ان کو فخر ہوتا ہے، برائی پر ان کو خوشی ہوتی ہے، خوشی سے وہ لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ برا کام کیا، یہ گناہ کیا، اور اس گناہ میں ہمیں اتنا مزہ آیا، نعوذ باللہ۔ یہ فخریہ و مجلسوں میں سناتے ہیں، خاندان کے بیچ میں، گھر والوں میں، دوستوں میں، کہ گناہ کر کے خوشی ہو رہی ہے، اور گناہ کر کے لذت اور مزہ مل رہا ہے، اور اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس لیے
یہ ایمان کی علامت ہے کہ جب آدمی نیک کام کرے تو اسے خوشی ہونی چاہیے. اور خدا نخواستہ انسان ہے، بشر ہے، کبھی شیطان کے ہاتھوں پھسل جاتا ہے، کبھی نفس کی وجہ سے مغلوب ہو جاتا ہے، اور گناہ ہو جائے تو فوراً اس کو ندامت اور شرمندگی ہو اور اسے برا لگے. اسی طرح ایمان کا اس کے بعد والا 47واں شعبہ ہے گناہوں پر توبہ کرنا، کہ اگر گناہ ہو گیا تو اب توبہ کریں، کیونکہ توبہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. توبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہترین عمل، اور آج کے زبان میں یوں کہیں ایک ایسا بٹن دیا گیا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے سارے گناہ ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں. جیسے موبائلوں میں بٹن ہوتا ہے ڈیلیٹ کرنے کا، تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کا عمل دیا گیا کہ انسان جب بھی گناہ ہو جائے تو توبہ کرے. اور یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے. اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق بھی دیتے ہیں اور توبہ قبول بھی فرماتے ہیں. انہ کان توابا، اللہ تعالیٰ انہ کان توابا، تواب ہے، بندوں کو توبہ کی طرف توفیق بھی دیتے ہیں. توبہ کی طرف اللہ کی رحمت کھینچتی ہے انسان کو، پھر اللہ تعالیٰ ہی توبہ قبول فرماتا ہے. توبہ کی توفیق بھی اللہ دیتے ہیں اور توبہ کو قبول بھی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے یہ عمل، اس لیے کہا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. ایک جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، بار بار جو توبہ کرتے ہیں، ایک مرتبہ نہیں، بار بار جو توبہ کرتے ہیں، کیونکہ انسان سے بار بار گناہ ہو جاتے ہیں. کوئی بھی انسان ایسا نہیں جس سے بار بار گناہ نہ ہوتے ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ سارے ہی انسان، سارے ہی بنی آدم گناہ کرنے والے ہیں، اور ایک نہیں، خطاء مبالغے کا صیغہ استعمال کیا کہ سارے ہی انسان بار بار گناہ کرتے ہیں، روزانہ گناہ کرتے ہیں، بار بار گناہ کرتے ہیں. اور ان بار بار گناہ کرنے والوں میں اللہ تعالیٰ کو وہ پسند ہے جو بار بار توبہ بھی کرتے ہوں. وخیر الخطائین التواب. تو انسان سے گناہ ہوتے ہیں، انسان سے گناہ ہوتے رہتے ہیں اور بہت ہوتے ہیں، تو اس کے لیے توبہ کی عادت ہونی چاہیے. روزانہ انسان توبہ کرے. اسی لیے قرآن میں جگہ جگہ اللہ رب العزت نے اس توبہ کو ذکر کیا ہے، اور اتنا بڑا عمل بتلایا گیا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ جو بڑے بڑے حرام کام کرنے کے بعد توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور پھر عمل صالح کرے، نیک عمل کرے، تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کے گناہوں کو معاف کریں گے بلکہ پچھلی جو برائیاں ہیں ان کو گناہوں، پچھلی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے. سبحان اللہ، کیا اللہ کی شان رحمت ہے، کیا اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، کیا اللہ کا فضل ہے، اور کیا اللہ تعالیٰ بندوں کو نوازتے ہیں. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ جو توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو تو معاف کریں گے ہی، ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے. تو بتائیے توبہ کتنا بڑا عمل ہے. سچے دل سے اگر انسان توبہ کرے اور پھر اپنی زندگی کو سدھار لے، پہلے جو برائی تھی، جو برے کام تھے، ان کو چھوڑ کر ان کی جگہ پر اچھے کام کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی معاف کریں گے اور گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیتے ہیں. یہ قرآن میں اللہ رب العزت فرمانے ہیں. اسی لیے حضرت وحشی رضی اللہ عنہ، جنہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو شہید کیا، اب اندازہ لگائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، کتنی محبت ہے ان کو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کتنی محبت ہے، کتنا لگاؤ ہے. ان کو شہید کرنے میں حضرت وحشی کا ہاتھ ہے. انہوں نے نیزہ مارا چھپ کر، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، اور شہید ہو کر ان کا مسئلہ کیا گیا، ان کے جسم کے اعضاء کاٹے گئے. اندازہ لگائیں کتنا خطرناک منظر ہے کہ ان کے جسم کے اعضاء کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، ان کا مسئلہ کیا گیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو دیکھ کر زار و قطار رونے لگے.
زارو قطار رونے لگے. اور بعد میں یہ حضرت وحشی مسلمان ہوئے. اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بھی دیکھیں کہ ایسے شخص کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس نہیں کیا. ٹھیک ہے، ان کا اسلام قبول کر لیا اور کہا کہ تم میرے سامنے مت آنا. اس وقت کہتے ہیں جب یہ حضرت وحشی آئے تو انہوں نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو بہت گناہ کیے ہیں، میں نے ناحق قتل بھی کیا ہے، میں نے زنا بھی کیا ہے، میں نے شرک بھی کیا ہے، میرے پاس تو بڑے بڑے گناہ ہیں، میرے پاس تو بڑے بڑے گناہ ہیں، بڑے بڑے حرام کام ہیں، تو کیا میرا اسلام قبول ہوگا؟ اسلام لانا میرے لیے فائدہ مند ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ آیت سنائی 19ویں پارے کی، الا من تابا، مگر وہ جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کر لے تو اللہ تعالیٰ برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیں گے، برائیوں کو اچھائیوں سے بدل دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے اطمینان نہیں ہو رہا ہے، مجھے اطمینان نہیں ہو رہا ہے، میرے پاس اتنے گناہ ہیں، یہ ہیں، شرک بھی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دوسری آیت سنائی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ شرک کو تو معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے. یعنی مرنے کے بعد جو کفر پر مر گیا، جو شرک پر مر گیا، اس کا وہ گناہ معاف نہیں ہوگا. ہاں زندگی میں اگر شرک سے توبہ کر لے تو معاف ہو سکتا ہے، زندگی میں اگر کفر سے توبہ کر لے، شرک سے توبہ کر لے تو معاف ہو سکتا ہے. لیکن اگر کفر اور شرک پر مر گیا تو پھر اس کی کوئی توبہ قبول نہیں، اس کی بخشش نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس میں تو اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہیں گے معاف کریں گے. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھے چاہیں گے کہ نہیں چاہیں گے، اللہ تعالیٰ مجھے چاہیں گے یا نہیں چاہیں گے مجھے نہیں معلوم. انہوں نے یہ کہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیسری آیت سنائی، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم و زیادتی کر لی ہے کفر و شرک کے ذریعے، دوسرے حرام کاموں کے ذریعے. اب اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنا بندہ کہہ رہے ہیں. یہ نہیں کہا کہ اے مشرکو یا اے کافرو یا اے زانیوں، اے شرابیوں، تم اگر توبہ کرو تو میں تمہارے سارے گناہ معاف کروں گا. نہیں، ایسے گنہگاروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کر کے کہا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کر لی ہے، گناہوں کے ذریعے انہوں نے اپنے اوپر زیادتی کر لی ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کے رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تو تمام گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. تو اب ان کو اطمینان ہوا اور انہوں نے ایمان قبول کیا. خیر، توبہ جو ہے بڑا اہم عمل ہے. ہر انسان کو، ہر مسلمان کو توبہ کی عادت ہونی چاہیے، بار بار توبہ کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا. جب بھی کوئی گناہ ہو جائے بار بار معافی مانگنا، روزانہ معافی مانگنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، لو لم تذنبوا، اگر تم گناہ نہ کرو، اگر تم گناہ چھوڑ دو، ایسے بن جاؤ کہ گناہ کرنا چھوڑ دو، تو اللہ تعالیٰ ایک قوم پیدا کرے گا جو گناہ کریں گے اور اللہ سے معافی مانگیں گے، پھر اللہ ان کو معاف کرے گا. یعنی معاف کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے، توبہ اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو، پاک صاف بن جاؤ. لو لم تذنبوا لجاء اللہ بقوم یذنبون، اگر تم گناہ چھوڑ دو تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم پیدا کرے گا کہ وہ گناہ کریں گے، پھر استغفار کریں گے، پھر اللہ انہیں معاف کرے گا. معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ کو اتنی خوشی ہوتی ہے، معاف کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ ایک قوم کو اللہ تعالیٰ اسپیشل ان استغفار کے لیے پیدا کرے گا. اندازہ لگائیں. تو اس لیے انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، مسلمان کو کبھی بھی اللہ کے رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. بس توبہ کرتے رہنا چاہیے. صبح توبہ ہے، شام توبہ ہے، میرے لب پر دوام توبہ ہے. صبح بھی توبہ، شام بھی توبہ، ہر حال میں توبہ کرنا ہے. تو یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایمان کی ایک شاخ ہے کہ آدمی توبہ کرے.
توبہ سے اللہ رب العزت بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ عجیب عجیب لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کیا ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے یہ ایمانی شعبوں پر کتاب لکھی ہے شعب الایمان، انہوں نے بنی اسرائیل کا یا پہلے زمانے کا ایک واقعہ لکھا کہ پہلے زمانے میں ایک کافر تھا، بڑا شریر، بڑا نالائق، مسلمانوں کو ستانا، مسلمانوں کو مارنا اس کا خاص مشغلہ تھا۔ وہ مسلمانوں کو پکڑتا اور انہیں قتل کرتا۔ اس کام میں، مسلمانوں کو ستانے میں، مسلمانوں کو مارنے میں اس کو مزہ آتا تھا۔ بہت سے مسلمانوں کو اس نے قتل کیا، شہید کیا۔ ایک مرتبہ وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا، مسلمانوں نے کسی طرح اس کو پکڑ لیا۔ اب پکڑ کر سب کے سب انتقام میں تھے، سب کے سب بدلہ لینے کے جوش میں تھے، انتقام کے جوش میں تھے۔ سب نے کہا کہ اس کو کوئی ایسی سزا دینی چاہیے کہ یہ عبرتناک سزا ہو، آئندہ کوئی بھی مسلمانوں کو ستانے کی ہمت نہ کرے، آئندہ کوئی بھی مسلمانوں کو مارنے کی، ستانے کی ہمت نہ کرے، کوئی ایسا کام کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے ایک بڑا پتیلا منگایا، بڑا دیگ منگایا اور اس میں اس آدمی کو ڈال دیا اور اوپر سے پیک کر دیا اور آگ نیچے سے جلانا شروع کر دی۔ اب اندازہ لگائے، ایک آدمی کو دیگ میں ڈال دیا جائے اور نیچے سے آگ لگائی جائے، تو جب دیگ گرم ہوگی تو اس آدمی کا اندر کیا حال ہوگا۔ تو جب دیگ گرم ہونا شروع ہوئی تو اس نے چلانا شروع کیا، اس بادشاہ نے چلانا شروع کیا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے معبودوں کو پکارا، جھوٹے خداؤں کو پکارا جن کی وہ پوجا کرتا تھا۔ اب جھوٹے خدا بیچارے کیا کر سکتے ہیں، جھوٹے خدا کیا کر سکتے ہیں؟ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرکین جن خداؤں کو پکارتے ہیں ان کی اتنی بھی حیثیت نہیں کہ وہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے اتنے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ جھوٹے خدا جو ہوتے ہیں وہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر چھلکا ہوتا ہے، اس چھلکے کے بھی مالک نہیں ہوتے۔ وہ کیا کسی کی فریاد رسی کریں گے، وہ کیا کسی کو مشکل سے نکالیں گے، وہ کیا کسی کو مصیبت سے بچائیں گے۔ ایک جگہ مثال دے کر کہا کہ جو اللہ کے علاوہ دوسرے کسی اور کو پکارتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا کرتے ہیں، ان کی مثال لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ۔ اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر فرمایا کہ جو اللہ کے علاوہ جو لوگ اللہ کے علاوہ مورتیوں کو، دیویوں کو یا کسی اور مخلوق کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، مصیبتوں میں استغاثہ کرتے ہیں، ان سے فریاد کرتے ہیں، ان سے دعائیں مانگتے ہیں، تو ان کی مثال ایسی ہے لا یستجیبون لہم بشیء، وہ ان کی پکار کا کچھ بھی جواب نہیں دے سکتے۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص پانی کے سامنے کھڑا ہو، الا کباسط کفیہ الی الماء، پانی کے سامنے کھڑا ہو کر کوئی آدمی پانی سے کہے آ جا میرے منہ میں چلا جا، جائے گا؟ الا کباسط کفیہ الی الماء، یہ پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر کھڑا ہوا ہے، لیبلغ فاہ، تاکہ وہ پانی خود بخود اس کے منہ تک پہنچ جائے۔ اب بتائیے، پانی جو ہے اڑ کر اس کے منہ میں آ سکتا ہے؟ پانی کے لیے آدمی کو کچھ ہاتھ ڈالنے پڑیں گے پانی میں، یا برتن ڈالنا پڑے گا، بکیٹ ڈالنی پڑے گی، پانی کھینچنا پڑے گا، پانی لینا پڑے گا اور اپنے منہ کو لگانا پڑے گا، جب جا کر پانی انسان کے منہ میں جائے گا۔ صرف پانی کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ پھیلا کر انسان کہے پانی آ جا میرے منہ میں چلا جا، تو کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے۔ یہ 13ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے خود مثال دی ہے، الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ۔ مشرکوں کی مثال، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص پانی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کھڑا ہو اور وہ پانی کو کہے کہ آ جا، ما هو ببالغہ، پانی اس کے منہ تک نہیں پہنچنے والا۔ اسی طرح وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کافروں کی دعا، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، ان کی دعا ایسی ہی گمراہی والی ہے۔ تو خیر، وہ مشرک جو تھا وہ بادشاہ ظالم تھا جس نے بہت سارے مسلمانوں کو قتل کیا، شہید کیا۔ اب مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا تو مسلمانوں نے اس کو دیگ میں بند کر دیا اور نیچے سے آگ جلائی۔ اب جب وہ دیگ جو ہے تپنے لگی، وہ گرم ہو گئی، تو اندر اس کا برا حال ہو گیا۔ اس نے اپنے جھوٹے خداؤں کو پکارا، نام لے لے کر کہا باقاعدہ
امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس نے اپنے خداؤں کو، جھوٹے معبودوں کو پکارا اور ان کو پکار کر کہا کہ میں نے تمہاری اتنی خدمت کی ہے، میں نے تمہارے چہرے صاف کیے ہیں، میں نے تمہارے نام پر نظر و نیاز چڑھائی ہے، میں نے تمہارے اوپر کتنے چڑھاوے چڑھائے ہیں، تمہاری کتنی مدد کی ہے، تمہاری کتنی خدمت کی ہے، اس مصیبت میں مجھے بچا لو۔ کوئی بھی نہیں آیا، پکارتا گیا الگ الگ، جو کیونکہ مشرکوں کا ایک خدا نہیں ہوتا، وہ تو ہر کام کے لیے الگ الگ خدا بناتے ہیں، ہر کام کے لیے الگ الگ ان کا معبود ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اس نے کئی خداؤں کو، جھوٹے خداؤں کو، مورتیوں کو، اس کے جن کو وہ پوجتا تھا، سب کے نام لیے، نام لے لے کر پکارا، کوئی بھی کام نہیں آیا۔ جب کوئی بھی کام نہیں آیا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ سب جھوٹے ہیں جن کی آج تک میں پوجا کرتا رہا ہوں، عبادت کرتا رہا ہوں۔ اب اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول، لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کیا۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، سچے خدا کو، اے وہ خدا جو مسلمانوں کا خدا ہے، میں اس کو پکارتا ہوں۔ اندر ہی اندر اس نے یہ ورد شروع کر دیا، اللہ سے دعا کرنے شروع کی، پچھلی گناہوں سے توبہ کی اس نے کہ اللہ میں نے پچھلے جو کچھ گناہ کیے ہیں، شرک کیا ہے، کفر کیا ہے، آپ کے نیک بندوں کو، مسلمانوں کو قتل کیا ہے، جتنے میں نے گناہ کیے ہیں میں سچی توبہ کرتا ہوں۔ تو اس نے اندر ہی اندر توبہ کی اور اب اللہ رب العزت کو پکارنے لگا۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے پھر کیا کیا، اس کے لیے ایک ہوا چلی، ایک ہوا چلی اور وہ دیگ کو اللہ رب العزت نے اڑایا ہوا سے، دیگ آگ پر رکھی ہوئی تھی تو ہوا چلنے کی وجہ سے وہ دیگ اڑی اور بہت دور لے جا کر کسی شہر میں جا کر گری۔ اب وہاں پر وہ اللہ کو پکار رہا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور توبہ کر رہا ہے۔ لوگوں نے اسے کھولا، اب وہ جس بستی میں جا کر گری تھی وہ سب کے سب مشرک تھے، وہ سب کے سب بھی مشرک تھے، شرک کرنے والے لوگ تھے۔ انہوں نے اس کو نکالا اور اس کو پوچھا کہ کیا ہوا تیرے ساتھ، کیا معاملہ ہے، تو کون ہے، کہاں سے آیا؟ تو اس نے کہا انا ملک بنی فلاں، میں فلاں علاقے کا بادشاہ ہوں، میں فلاں علاقے کا بادشاہ ہوں، میں پہلے تمہاری طرح مشرک تھا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کرتا تھا اور مسلمانوں کو ستاتا تھا، پھر میرے ساتھ یہ حال ہوا کہ مجھے دیگ میں ڈالا گیا، آگ جلائی گئی، تو میں نے سچے خدا کو، اللہ رب العزت کو پکارنا شروع کیا تو اللہ نے میری مدد کی، اور یہ دیگ جو ہے ہوا کے ذریعے اڑی اور یہاں پر آ گئی۔ تو امام بیہقی لکھتے ہیں کہ اس کے اس عمل کو دیکھ کر وہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ دیکھیے توبہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بچایا، اس کو بھی مصیبت سے نکالا، اور اس کی توبہ میں اتنی جان تھی، اتنی بہترین دل سے اس نے توبہ کی کہ مسلمان ہوتے ہی اس کو اتنے سارے لوگوں کے ایمان کا بھی ذریعہ بنا دیا۔ تو توبہ ایسا عمل ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی کسی بھی اسٹیج پر انسان پہنچ جائے گناہ کرتے کرتے، اللہ رب العزت کی ذات سے اگر امید رکھے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، توبہ کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرتا ہے اور انسان کو اپنی رحمت میں لے لیتا ہے۔ اسی طرح عبد الملک ابن مروان جو ایک بادشاہ گزرے ہیں بنو امیہ کے مسلمانوں میں، ان کے زمانے میں ایک عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، بہت نیک تھے، متقی پرہیزگار تھے۔ ان کا بھتیجا گنہگار ہو گیا، ان کے بھتیجے کو بری عادتیں لگ گئی، وہ شراب میں پڑ گیا اور جوانی میں جو غلط کام ہوتے ہیں، ساری عیاشی کے کام اس نے شروع کر دیے، سارے گناہ وہ کرنے لگا۔ اب چچا جو ہے عالم تھے اس کے، وہ بہت نیک متقی پرہیزگار اس علاقے کے بڑے عالم تھے، انہوں نے بار بار سمجھایا، بار بار اس کو توبہ کی دعوت دی، بار بار اس کو اللہ کی طرف بلایا، گناہوں کے چھوڑنے کے لیے کہا، گناہوں کے نقصانات اور مفاسد اس کے سامنے بیان کیے، لیکن وہ گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، زندگی بھر گناہ کرتا رہا، آخر میں موت کے قریب آ گیا۔ گناہ کرتے کرتے اس کی یہ حالت ہو گئی، عیاشی میں انسان اپنی جوانی کو ضائع کر دیتا ہے، تو اس کی جوانی چلی گئی اور پھر یہ حالت ہو گئی، موت کے قریب پہنچ گیا۔ اب جب وہ موت کے قریب ہو گیا تو سارے رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے چچا جو عالم ہے وہ بھی اس کے سراہنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بھی امام بیہقی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں یہ واقعہ۔ امام بیہقی کہتے ہیں کہ وہ عالم جو تھے، وہ چچا اس کے سراہنے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی ماں بھی اس کے سراہنے بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ نوجوان بالکل اب موت کے قریب پہنچ چکا ہے۔ تو اس کے چچا نے اس کو کہا کہ بیٹا میں نے تجھے کتنا سمجھایا،
کتنا سمجھایا، زندگی بھر سمجھایا، تو گناہ کرتا رہا، عیاشیاں کرتا رہا، تو نے میری بالکل بات نہیں مانی اور پوری زندگی گناہوں میں ضائع کر دی، اب تیرا کیا انجام ہوگا؟ اب مر رہا ہے تو موت کے بستر پر ہے، اب مرنے کے بعد تیرا کیا حال ہوگا اور اللہ رب العزت تیرے ساتھ کیسا سلوک کریں گے؟ تو خود سوچ لے، جو حرام کاموں کے ساتھ مر جاتا ہے، عیاشی کر کے مر جاتا ہے، گناہ کر کے مر جاتا ہے، اس کا کتنا برا انجام ہوتا ہے۔ تو اس نوجوان نے عجیب بات کہی، اس نوجوان نے کہا کہ چچا جان آپ ایک بات بتائیے، اگر اللہ رب العزت مجھے میری ماں کے حوالے کر دے، یعنی میں کتنا ہی گنہگار صحیح، کتنا ہی برا صحیح، اگر اللہ تعالیٰ مجھے اپنی ماں کے حوالے کر دے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ میری ماں مجھے جنت میں ڈالے گی یا جہنم میں ڈالے گی؟ میری ماں کو اگر اللہ تعالیٰ اختیار دے دے میرے بارے میں کہ اس کو جہاں ڈالنا ہے ڈالو، جنت میں ڈالنا ہے جنت میں ڈالو، جہنم میں ڈالنا ہے جہنم میں ڈالو، تو میری ماں کیا کرے گی؟ تو انہوں نے کہا، ان عالم دین نے کہا کہ ظاہر سی بات ہے، ماں تو ماں ہے، ماں تو تمہیں جنت میں ہی ڈالے گی چاہے تم کتنے ہی برے ہو، کتنے ہی گنہگار ہو۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ پھر اللہ تو اللہ ہے جو ماں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اللہ تو اللہ ہے، رب تو رب ہے، وہ ماں باپ سے بھی کہیں زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا خیال کرتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ جملے کہے اس نے، کچھ دیر کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، سب لوگ اس کے جنازے میں شریک ہوئے، عبد الملک ابن مروان جو اس زمانے کا خلیفہ بادشاہ ہے وہ بھی شریک ہوا، سب جنازے میں شریک ہوئے اور اس کو قبر میں ڈال دیا گیا۔ قبر میں ڈالنے کے بعد اس کی قبر میں جو اینٹیں لگاتے ہیں، آج کل فرشی لگائی جاتی ہے، اس زمانے میں اینٹیں لگائی جاتی تھی اور اس پر مٹی لگائی جاتی تھی، تو کہتے ہیں کہ وہ اینٹیں لگا دی گئی اور اس کے اوپر مٹی ملی جا رہی ہے، اتنے میں اچانک وہ جو چچا ہے، وہ چچا ہی وہاں قبر کے اندر ہیں اور وہ مٹی لگا رہے ہیں، اینٹوں پر مٹی لگا رہے ہیں اور اینٹوں کو ڈھانپ رہے ہیں۔ تو اچانک کہتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ اینٹ گر گئی، ایک اینٹ دھکے سے ان کی گر گئی، تو قبر کے اندر کیا منظر تھا؟ ملأ اللہ تعالی قبرہ نورا وفسح لہ مد البصر، اللہ رب العزت نے اس کی قبر کو نور سے بھر دیا ہے اور جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہاں تک اللہ نے اس کی قبر کو چوڑا کر دیا ہے۔ تو سب حیران ہو گئے کہ یہ ایسا گنہگار عیاش اور نوجوانی اس نے پوری گناہوں میں ضائع کر دی، پھر اس کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہوا؟ تو وہ عالم کہنے لگے مجھے لگتا ہے کہ وہ آخر میں اس نے جو جملے ادا کیے اللہ رب العزت کی رحمت کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو اس کو امید تھی، اللہ سے جو امید تھی کہ اللہ تعالیٰ تو ماں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو ان جملوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا ہوگا۔ تو خیر، توبہ ایسی چیز ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے امید کرنا، اور جب بھی گناہ ہو جائے توبہ کرنا، یہ ہمارے ساری مصیبتوں کا علاج ہے، کیونکہ ہم سب مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، پریشانیوں میں، اجتماعی اور انفرادی اعتبار سے۔ ان ساری مصیبتوں کا حل کیا ہے؟ توبہ ہے۔ توبہ کرتے جائیں، روزانہ توبہ کرنے کی عادت ڈالیں، صبح اور شام توبہ کریں، یہ ایمان کی ایک اہم شاخ اور ایمان کا ایک اہم شعبہ ہے کہ ہر مسلمان روزانہ توبہ کی عادت ڈالے، سونے سے پہلے روزانہ توبہ کرے، صبح اٹھ کر توبہ کرے۔ جب بار بار توبہ کریں گے وہ توبہ ہمیں اللہ کے قریب لے کر جائے گی، توبہ ہماری پریشانیوں کو دور کرے گی، توبہ ہمیں مصیبتوں سے نکالے گی، توبہ ہماری دنیا اور آخرت بنائے گی۔ اللہ رب العزت کے سارے وعدے ہیں قرآن میں اور حدیثوں میں، اس لیے ہم سب توبہ کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔